اردو پریس کے ساتھ میں ہوں واجد رضا سوہانی۔ آج ہم آپ کی ملاقات کریں گے ایک ایسے ادیب سے جو کراچی اور ملکی حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں، خاص کر ان کے جو مضامین ہیں کراچی کے حوالے سے وہ قارئین میں کافی پسند کیے جاتے ہیں۔ ان کی کتاب کچھ خاکیوں کچھ باتیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، اور جبکہ دوسری کتاب ان کی جو ہے وہ زیر تکمیل ہے۔ تو دیر نہیں کریں گے، انوار احمد سے آپ کی ملاقات کریں گے اور کراچی کے بارے میں اور ملک کے بارے میں ان سے باتیں کریں گے۔ یہ ایک بڑا وائبرنٹ سٹی ہوا کرتا تھا، اور بڑے اچھے تہذیب یافتہ، بڑے شستہ سلجھے ہوئے لوگ، اور اچھے کپڑے پہنتے تھے، اچھی طریقے سے باتیں کرتے تھے، بسوں میں لائنیں لگتی تھیں۔ صدارتی انتخاب ایوب خان کا جو جس کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح تھیں، اور صرف کراچی سے متحدہ محاذ یا محترمہ فاطمہ جناح کا جو محاذ تھا وہ جیتا تھا۔ یہاں سے کراچی سے ایوب خان صاحب کو شکست ہوئی تھی۔ تو شاید جس کا ریئیکشن تھا، وہ گور ایوب صاحب ان کے جو صاحبزادے تھے، انہوں نے فتح کا جشن منایا، اور لالو کھیت لیاقت آباد کے علاقے میں انہوں نے باقاعدہ ایک قسم کا دھاوا بول دیا تھا، اور بہت کلنگ ہوئی تھی، اور کافی لوگ مارے گئے تھے، اور آتش زنی ہوئی تھی، اور اس کے بعد کرفیو لگ گیا تھا۔ اور مجھے یاد ہے اس زمانے میں تو یہ سب فون وغیرہ تو ہوا کرتے نہیں تھے، تو لوگ رات رات بھر جاگ کے یہ جو اردو اسپیکنگ بولنے والے جہاں پر رہتے تھے، عزیز آباد، دستگیر، ناز آباد، ان علاقوں میں، تو رات رات بھر لوگ جاگ کے پہرا دیتے تھے، اور وہ یعنی ان کو ذرا خطرے کا احساس ہوتا تھا تو وہ کھمبے بجاتے تھے، ٹھن 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 ٹھن، وہ ایک دوسرے کو سنتا تھا، پھر وہ آگے بڑھاتا تھا، پھر اس طرح آگے بڑھتا تھا، تو وہ ایک قسم کا ایک سگنل ہوتا تھا۔ والد صاحب میرے اشتیاق احمد نام تھا ان کا، لکھنؤ میں جماعت اسلامی کے ممبر بنے تھے، وہ لیٹ 40s کی بات ہے یہ۔ اور پھر وہ بہت ہی مطلب کہ سرگرم کارکن تھے جماعت کے، مطلب جماعت سے ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ پروفیسر غفور احمد ان کے جونیئر تھے، اور بڑا آنا جانا تھا ہمارے گھر میں عثمانی صاحب کا اور پروفیسر غفور صاحب کا، اور کافی سارے لوگ آیا کرتے تھے، ان کو اب تو میں نام بھی شاید نہیں جانتا ہوں گا، لیکن یہ کہ ہمارے گھر میں کارنر میٹنگ بھی ہوتی تھیں، اور مختلف جگہوں پہ والد جایا کرتے تھے، اکثر مجھے بھی ساتھ میں لے کے جایا کرتے تھے۔ صدارتی انتخاب کے جو ایوب خان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ تھیں، تو میرے والد، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جماعت اسلامی کے ٹکٹ پہ ہوئے تھے، تو پولنگ ہو رہی تھی، دستگیر اسکول میں پولنگ اسٹیشن تھا، تو ابا وہاں پر اپنے ایجنٹ سے بات کرتے تھے، تو میرے بڑے بھائی صاحب کے ایک دوست کو انہوں نے دیکھا، اور بڑا ڈانٹ کے بلایا، ادھر آؤ، تم تو ابھی ووٹ ڈال کے جا چکے ہو۔ تو اس نے ذرا تھوڑی خاموشی سے کہا کہ اشتیاق صاحب، میں آپ ہی کو ووٹ ڈالنے دوبارہ آیا ہوں۔ تو ابا نے بڑے غصے سے کہا کہ تم نکل جاؤ فوراً یہاں سے، ورنہ میں تم کو پولیس کے حوالے کر دوں گا، تم ڈبل ووٹنگ کرو گے، یہاں پر بوگس ووٹنگ کرنے آئے ہو۔ یہ معیار تھا ایمانداری اور شرافت کا اس زمانے میں جماعت اسلامی کے جو ورکرز ہوتے تھے، اور بڑے اچھے سنجیدہ لوگ ہوتے تھے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، اور دیانتدار بھی ہوتے تھے۔ منور حسن خان صاحب جماعت اسلامی کے امیر سابق، وہ پہلے NSF میں ہوتے تھے، کمیونسٹ لیفٹسٹ پارٹی میں، بعد میں جمعیت میں آئے تھے۔ وہ جمعیت میں ایک گروپ پیدا ہو گیا تھا جو تھوڑا سا وائلنٹ تھا، اور وہ پھر آپ ان کو کہہ لیں کہ تھنڈر اسکواڈ کے نام سے جانے گئے، اور وہ ایک حقیقت تھی، اور کئی لوگ تھے جو نام ذہن میں تھوڑے سے، اگر میرے ذہن میں تو ایک قیصر خان صاحب ہوتے تھے، ایک نصر اللہ خان ہوتے تھے، تو یہ لوگ ہوتے تھے جو تھوڑا سا ایگریسو تھے، وائلنٹ تھے، اور اس زمانے میں پھر وہ جماعت میں باقاعدہ مطلب کہ یہ تھا کہ کسی اور دوسری جماعت کا جلسہ یا کارنر میٹنگ کامیاب نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ جماعت کے جو لوگ تھے وہ بڑے ایگریسو ہو گئے تھے، اور وہ مختلف جگہوں پر یونیورسٹی میں وہ اپنے، اس زمانے میں خیر پستول وستول تو آتشی اسلحہ تو ہوتا نہیں تھا، بس ہوتا تھا وہ خردہ بیلٹ، ڈنڈے، ہاکیز، یا ایک چیز ہوتی تھی کلپ، وہ خردہ میں قسم کا وہ چابک ٹائپ کا کہہ لیں اس کو، وہ ہوتا تھا ایک ڈنڈا ٹائپ کا، اس میں تار لپٹی ہوتی تھی، اور ایک ہوتی تھی کلپ جو انگلیوں میں پہن کے، اور وہ اس میں لوہے کے گرووز ہوتے تھے، اور جس کے منہ میں پڑ جائے اس کی ناک شاک سب ٹوٹ جاتی تھی۔ وہ یا بہت کوئی بڑا بدماش ہوا تو اس نے چاقو کھول لیا، اور وہ 7 گراری کا چاقو کھول گیا، تو وہ علاقے میں ٹیرر پھیل جاتا تھا کہ وہ چاقو کھول لیا اس نے۔ کراچی یونیورسٹی میں ہی ایک آرٹس کی طرف جہاں پر اکنامکس کا وہ ہے ڈپارٹمنٹ، وہاں پر ایک جلسہ تھا، شاید NSF کا تھا، تو اس میں بس وہ چاروں طرف سے ہم لوگوں نے
ڈھابا بول دیا تھا اور ان سب کو بھگا دیا مار مار کے. وہ وہی تھے، ڈنڈے تھے، بیلٹ تھی، چھوٹے موٹے اسٹک وغیرہ، یہ وہ یہی ہوتا تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہم جماعت سے اس لیے وہ تھے کہ ابا ہمارے تھے، آنا جانا رہتا تھا ان کی میٹنگز میں، ہم بھی کہیں نہ کہیں متاثر ہوتے تھے. ہر علاقے کا اپنا ایک ڈان کہہ لیں، بدماش کہہ لیں یا دادا کہہ لیں، ہوا کرتا تھا. اور اگر آپ جو ذہن میں میرے ابھی نام ہیں، لیاری کے ایریے میں ہوتے تھے ایک شیرو اور دادل، ان کا بڑا ٹیرر تھا. اور یہ زیادہ تر مکرانی بلوچ ہوا کرتے تھے، اور بس جیپوں پہ جس علاقے میں آ گئے اور دھاوا بول دیا تو وہ لوگ بس بھاگتے ہی تھے وہاں سے. پھر یہ جوبلی کے علاقے میں جہاں پر اب یہ ہے پارٹس مارکیٹ، آٹو پارٹس مارکیٹ، وہاں پر دو بھائی ہوتے تھے، اعظم اور سکندر. ان کا بڑا ٹیرر تھا اپنے زمانے میں. پھر سوسائٹی اور پی سی ایچ ایس کے علاقے میں ایک ہوتے تھے مجید ٹیڈی، بڑا ان کا نام تھا. پڑھے لکھے گھر کا، اچھی فیملی کا لڑکا تھا وہ، لیکن وہ بس نیشنل کالج میں بدماشی کرتے کرتے اور وہ گنڈا گردی ہو جو کچھ بھی تھا اس زمانے کا. پھر یہ لالو کھیت میں قمر ٹیڈی ہوتے تھے. ناظم آباد میں تصویر بھورا ہوتا تھا، ایک ظفر ہوتا تھا، اور ایک رئیس پہلوان ہوتے تھے. تو ہر علاقے میں جاگیرداری ان کی، مطلب ایک قسم کی دادا گیری ہوتی تھی. ان میں بھی شرافت اور وہ تھی، رکھ رکھاؤ تھا. وہ اپنے محلے کے بزرگوں کو اور بچوں کو اور خواتین کو پہچانتے تھے، اور کبھی کوئی ایسی گری ہوئی حرکت انہوں نے نہیں کری. اور میں بتاؤں کہ میں گورنمنٹ اسکول ناظم میں پڑھتا تھا. علاقے کا بڑا ٹھیک ٹھاک نام تھا شمیم. اور وہ میرے خیال میں زمانے میں میٹرک میں تھا، شاید میں 7th کلاس میں تھا. تو اسمبلی ہو رہی تھی، تو ہم لوگ اسمبلی میں تھے. شمیم پیچھے سے دیر سے آئے. نسیم اللہ خان صاحب ہوا کرتے تھے ہیڈ ماسٹر. وہ بڑے باروب انسان، لمبے چوڑے، بہت اونچے قد کے، سیاہ اور سفید شارک اسکن کا سوٹ پہنتے تھے. انہوں نے شمیم کو دیکھا کہ پیچھے سے آیا، وہ پیچھے تو کہنے لگا شمیم ادھر آؤ. تو شمیم اپنے علاقے کے ٹھیک ٹھاک نام تھا ان کا. اچھا، اسمبلی میں ہم لوگ سب لڑکے کھڑے تھے لائنوں سے، کلاس اپنے کلاس کی، اور وہ سامنے سارے اساتذہ تھے، ٹیچرز تھے. اور یہ قاری وحید ظفر قاسمی کے جو بڑے بھائی تھے وہ نعت پڑھا کرتے تھے. سعید ظفر ہمارے کلاس فیلو تھا. تو جب شمیم قریب آیا تو نسیم اللہ صاحب جو ہیڈ ماسٹر تھے، انہوں نے ایک ٹیچر کے ہاتھ سے ایک بیت لی، کین، اور انہوں نے شمیم سے کہا شمیم تم علاقے کے بدماش ہو لیکن یہ میرا اسکول ہے. اور آپ یقین کریں کہ انہوں نے شمیم کو جو مارنا شروع کیا اس بیت سے، اور وہ یسر یسر نوسر نصری کہتا رہا. تو یہ اساتذہ کا احترام بھی تھا، ان کا روب تھا. اور ان لوگوں میں بھی جو آڑے ترچے کام کرتے تھے، تو گنڈا گردی بدماشی جو بھی کہہ لیں زمانے کی، ان میں بھی ایک رکھ رکھاؤ تھا. ایم کیو ایم جب آئی تو اتنی اوورولمنگلی آئی کہ وہ جو یہ سب قسم کے لوگ تھے یہ انہی پارٹیز میں شامل ہو گئے. اور وہ سیکٹر انچارج اور یہ وہ مطلب اتنا مربوط اور اتنا منظم وہ تھا ان کا نیٹ ورک اپنے ایم کیو والوں کا، کہ پھر وہ جو شخصی بدماشی یا انڈیویجول بدماش تھے وہ سب وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے سب. کراچی اس زمانے میں اتنا کہ بارونق اور تہذیب یافتہ کہہ لیں یا اتنا خوبصورت شہر ہوتا تھا کہ آپ کی جیب میں اگر 2-4 روپے بھی ہیں تو آپ بڑی اچھی شام گزار سکتے تھے. آپ صدر چلے گئے، الفسٹن اسٹریٹ کے 2 چکر لگا لیے آپ نے. خیر ہم تو اس زمانے میں چھوٹے تھے، سب چیزیں دور سے دیکھا کرتے تھے. بارز ہوتے تھے، نائٹ کلبز ہوتے تھے، ایکسلشیئر اور شبانہ، روما شبانہ اور تاج اور لیڈو اور نہ معلوم کون کون سے ہوتے تھے. تو ہم دور سے دیکھا کرتے تھے. بھائی صاحب ہمارے بڑے کافی شوقین مزاج تھے، وہ جایا بھی کرتے تھے. پھر بعد میں ہم نے بھی ایک آدھ دفعہ تو باقاعدہ ڈانسز ہوتے تھے، کیبرے ہوتے تھے. باہر کے ملکوں سے ٹروپے آیا کرتے تھے باقاعدہ ڈانسرز کے. ایک زمانے میں یاد ہے مجھے، ایک بڑا نام آیا کرتا تھا سمیہ گمال. ایجپشن تھی، گمال کہتے ہیں جمال کو وہ لوگ، سمیہ جمال نام تھا. اور اس کا شاید ایکسلشیئر یا تاج میں کیبرے شو ہوا کرتا تھا. اور باقاعدہ اس کے شام کو جو ایوننگ پیپر آتے تھے، ایوننگ اسٹار، لیڈر، اور اس میں باقاعدہ ان کے کور سامنے پیج کے اوپر تصویریں بھی ہوتی تھیں کہ ہاتھ میں وہ کاکٹیل پارٹی کا جام بھی ہے اور
ڈانس بھی ہو رہا ہے اور باقاعدہ اس کے اشتہارات بھی آیا کرتے تھے. تو اولڈ کلفٹن بڑا خوبصورت جگہ ہوا کرتی تھی, لوگ چلے جاتے تھے وہاں پر شام گزارنے کے لیے. کوئی پوچھ گچھ, کوئی نکاح نامہ نہیں پوچھتا تھا, کوئی منہ کو کھول کے خوشبو نہیں سونگھتا تھا. اور بڑا اچھا شہر تھا اور بڑے اچھے لوگ تھے. اور اکثر لوگ بسوں میں سفر کرتے تھے, نہ کرائم تھا نہ خوف تھا. اور لوگ میں نے دیکھا ہے باہر سے بھی نکلے ہیں, وہ اپنا ٹن بھی ہوتے تھے, لیکن یہ نہیں کہ وہ گر رہے ہیں پڑ رہے ہیں. نائٹ کلب جیسے نائٹ کلب ہوتے ہیں اس میں فلور ڈانسز بھی ہوتے تھے, ڈرنکس بھی ہوتی تھیں اور ڈنرز بھی ہوتے تھے. اسٹرپٹیز بھی کچھ ہوتی تھیں, کچھ کلب تھے جہاں پر وہ بھی ہوتی تھی. اور بڑا مطلب اس شہر میں گورے بھرے ہوتے تھے, ہپیز آتے تھے. یہ جتنے ایئر لائن کے کرو ہوتے تھے شام کو سب گھومنے نکلتے تھے وکٹوریا کے اوپر, بگی کے اوپر. اور جتنے یہ آیا کرتے تھے سیمن, مختلف ملکوں کے جہاز آتے تھے, وہ سارے کے سارے سڑکوں پہ آپ کو مطلب شام کے وقت ایلفسٹن اسٹریٹ اور ان سڑکوں پر صدر کے ایریے میں آپ کو زیادہ تر یہی لوگ نظر آتے تھے. فارنرز ہوتے تھے. زینب مارکیٹ نئی نہیں کھلی تھی تو ساری شاپنگ کر رہے ہیں اور ہینڈی کرافٹ خرید رہے ہیں. اور بہت اچھا شہر تھا یہ. سینٹ پال اور سینٹ پیٹرک کے ملکہ جو علاقے تھے وہ گوان زیادہ رہتے تھے, وہ کرسچن گوان جیسا ہے. تو وہ ان کا بھی اپنا ایک کلچر تھا وہاں پر. وہ گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے گٹار بجا رہے ہیں, بیئر کی بوتل بھی رکھی ہوئی ہے اور گا بھی رہے ہیں. تو اس کو اکثر لوگ بلیک پیرس کہتے تھے. اور وہاں سے چکر لگاتے ہوئے چلے گئے. کوئی مارا ماری, لڑائی جھگڑا, مار پٹائی کچھ نہیں ہوتی تھی. بھائی کراچی بائی نائٹ ہوا کرتی تھی, باقاعدہ مانے جاتی تھی کراچی بائی نائٹ. اس میں یہ ہوتا تھا کہ یہ ایرو کلب جہاں پر شادی حال ہو گئے ہیں, یہاں سے گلائڈرز اڑا کرتے تھے شام کو. اور اس کے علاوہ وہ ویکینڈ کے دنوں میں وہ چھوٹے سیسنا طیارے ہوتے تھے, اس پر آپ کو کچھ ٹکٹ ہوتا تھے, شاید 200 یا 150 روپے, شاید اس سے بھی کم ہوتے تھے. وہ 6-7 لوگوں کا لے کے پورے کراچی کے اوپر وہ باقاعدہ فلائی کرتے تھے, وہ لو فلائی کرتے تھے. تو کراچی بائی نائٹ ہوتی تھی باقاعدہ رات کو. جو روشنیوں کا شہر آج ہم کہتے ہیں, تو روشنیوں کا شہر بھائی اب نہیں, وہ اس زمانے کا روشنیوں کا شہر تھا. وہ جو پاکستان میں جو مطلب کہ ان کو جب حکومت نہیں دی اور ان کا حق ان کو نہیں دیا, ان کو ڈینائی کیا, اس کے بعد ری ایکشن جو تھا وہاں پر جو مغربی پاکستان کے خلاف تھا, بہرحال اس کو ویسٹ پاکستان میں نہیں دکھایا گیا, بلکہ میں یہ یہاں کہوں گا کہ اس کی برعکس دکھایا گیا. مجھے یاد ہے کہ اردو ڈائجسٹ میں ایک اشتیاق حسین قریشی, ان کا بھی جماعت سے ہی کچھ تعلق تھا. ان کا مضمون سلسلہ وار آیا کرتا تھا, قصہ وار, محبتوں کا زمزمہ بہہ رہا ہے. اور وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے تھے کہ اس پاکستان میں تو بڑی محبتیں ہیں اور لوگ پاکستان کے نام پر مرے جا رہے ہیں, متحدہ پاکستان کے نام پر. جبکہ صورتحال تھی وہاں پہ قتل عام ہو رہا تھا دونوں طرف سے. ایک طرف سے مکتی بیانی کر رہے تھے, وہ یقیناً وہ ان کا اپنا ایجنڈا تھا جو باہر سے ٹرینڈ تھے ہوتے. پھر دوسری بات یہ کہ جو ہمارے ویسٹ پاکستان سے متعلق یا ان کے بھائی خواہ تھے, یا جیسے کہ وہ جو گروپ بن گئے تھے البدر الشمس ٹائپ کے, انہوں نے بھی کم نہیں کیا. انہوں نے بھی اپنے ذاتی بدلے بھی پورے کیے ان کے ساتھ, اپنا حساب چکایا انہوں نے. تو نفرتیں بڑھ رہی تھیں اور نفرتیں کم نہیں ہو رہی تھیں. اور وہ جو کہتے ہیں مذہب کا رشتہ اور یہ رشتہ, وہ سب کو پس سے پوچھ ڈال دیے گا. صرف زبان کا رشتہ تھا, بنگالی قومیت کا رشتہ تھا. اور دوسری طرف وہ ہر نان بنگالی کو پونزوبی کہتے تھے. وہ پونزوبی پنجابی کو, وہ تو ہر نان جو بنگالی تھا وہ شالا پونزوبی تھا وہ. اور نفرت کرتے تھے, وہ مارتے تھے. اور ہمارے لوگوں نے بھی شاید میرے خیال میں یہ غلطی دانستہ یا نادانستہ کی کہ رہتے وہاں تھے, وہاں پلے بڑے, سب کچھ کیا, اور ہم ان کو ہم نے سپورٹ نہیں کیا, بلکہ ہم ویسٹ پاکستان کی طرف دیکھتے تھے. شیخ مجید ایک پولیٹیکل ورکر تھا, اور یہ وہ شخص تھا جس نے پاکستان کی تحریک کے لیے کلکتہ سے ڈھاکہ تک پیدل سفر کیا تھا یا سائیکل سفر کیا تھا. یہ مسلم لیگ کا, اور بلکہ محترمہ فاطمہ جناح کا پولنگ ایجنٹ تھا. یہ 65 میں جو الیکشن ہوا تھا ایوب خان کے ورسز, اس میں محترمہ فاطمہ جناح کا یہ پولنگ ایجنٹ تھا. یہ
حالانکہ بنگالی قومیت کا احساس تو اس دن سے ہی پیدا ہو چکا تھا جب اردو کو سرکاری زبان، واحد دا اونلی لینگویج، اس دن سے وہ لوگ متنفر ہو گئے تھے ہم سے، آہستہ ہوتے گئے تھے. تو مجیب الرحمان تو ایک عوامی آدمی تھا، نیچے سے آیا ہوا آدمی تھا، اور اس نے اس کارڈ کو استعمال کیا، اچھی طریقے سے استعمال کیا، اور سپورٹ بھی تھی اس کو. اور بنگالی قوم کو اس نے ان کا وہ بندو بن گیا. ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں جو واضح فرق تھا وہ طبقاتی کشمکش تھی. بنگال سے یا ایسٹ بنگال سے یا مشرقی پاکستان سے جو پارٹی جیت کے آئی تھی وہ ایک عوامی پارٹی تھی، اور اس پارٹی کا ہر شخص، بلکہ بنگال کا ایسٹ پاکستان کا اکثریت 99.9% میں کہہ سکتا ہوں، لوور مڈل کلاس کے یا لوور مڈل کلاس کے تھے. وہاں پر جاگیرداری اور سرمایہ داری نہیں تھی. ان کا لیڈر جو تھا وہاں عوام سے آیا ہوا ہوتا تھا. بادشاہانی کو دیکھ لیں آپ، یا جس کو بھی دیکھ لیں، نور الامین ہے، یہ ہیں، وہ مجیب الرحمان، ایون سب لوگ نیچے سے آئے ہوئے تھے. تو جبکہ ویسٹ پاکستان کی جتنی قیادت تھی، جو اس کو آپ اشرافیہ کہہ لیں، ایلیٹ کہہ لیں، یا سیاستداں کہہ لیں، یہ موسٹلی کا تقریباً سارے ہی اپر کلاس کے لوگ تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، یا ایگریکلچر تھے، یا چودھری تھے، یا اس قسم کے لوگ تھے. تو انہوں نے شاید، میرا اپنا خیال ہے یہ کہ جب یہ دیکھا کہ اس پاکستان میں سے عوامی لیگ جیت گئی، اکثریت میں آئی ہے، ان کو حکومت دیں گے، تو میرا خیال یہ اگر دیتے ہیں، ان کے ذہنوں میں شاید یہ بات ہو کہ وہ سب سے پہلا وار کریں گے جاگیرداری کے اوپر، جو شاید ان کو قبول نہیں تھی. انہوں نے ملک توڑنا شاید بہتر سمجھا، بجائے سے کہ وہ اپنا سسٹم کو وہ داؤں پہ لگاتے ہو. یہ ایم کیو ایم تو ایک حادثاتی اور رد عمل کے طور پہ سامنے آئی تھی. یہ اسٹوڈنٹ یونین ہوا کرتی تھی کراچی یونیورسٹی میں، جنہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، اور APMSO کے نام سے آئے تھے. اور خاص طور سے ان میں وہ لوگ زیادہ تھے جو ایسٹ پاکستان سے ہجرت کر کے آئے تھے 71 کے بعد. وہ لوٹے پھوٹے ویسے ہی آئے تھے بیچارے، تو ان میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ، تو زیادہ تر جو لیڈرشپ تھی ایم کیو ایم کی شروع کی، وہ تو جماعت اسلامی سے آئے تھے. APMSO یونیورسٹی کالجز تک تھی اس کا زمانے میں، کوئی بہت بڑی آواز نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ لائم لائٹ میں آ گئے تھے. ایم کیو ایم کا جو ایک دم سے سامنے آئی وہ ابھر کے، وہ نشتر پارک کا جلسہ تھا، جس میں الطاف حسین نے بہت دھواں دھار تقریر کی تھی. اور اس کے بعد سے مطلب کہ ایک طوفان آ گیا تھا کراچی کی سیاست میں، اور مڈل کلاس کے لوگ، اردو بولنے والے خاص طور سے، وہ مطلب کہ سب کے سب تقریباً، سب کے سب تو نہیں لیکن اکثریت، بہت بڑی اکثریت. اور چونکہ وہ اصل میں بات کیا تھی، الطاف حسین صاحب نے ان پوائنٹس کو چھیڑا تھا جو ہر ایک کی آواز تھی. مطلب کہ احساس محرومی تھا لوگوں میں، کوٹا سسٹم کا، اور مختلف، اس کے بعد سے پہلے کچھ عرصے پہلے وہ ایوب خان صاحب کی وہ سب کچھ دیکھ چکے تھے. آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف نہیں تھا، وہ کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف تھا. کچھ 70-72 بگ فش ان کو پکڑنی تھیں، تو وہ بھی اچانک کنورٹ ہو گیا وہ کراچی کی طرف. اور اس کے بعد پھر جو ہوا وہ بھی ایک تاریخ ہے. زمانے میں ایسا تھا کہ پولیس کے کچھ عہدیداروں کو کچھ ایک فری ہینڈ دیا گیا تھا، اور وہ بالکل وہ کسی کو جواب دہ نہیں تھے، علاوہ چند کچھ نادیدہ قوتیں ہوں گی، ان کو ہوں گے مجھے پتہ نہیں، جیسے بہادر علی تھے اور نشان کا آدمی تھے، اور کچھ اور لوگ تھے. تو انہوں نے پھر جو آپریشن شروع ہوا ایم کیو ایم کے خلاف، اس میں پھر یہ مطلب بہت زیادہ آگے چلے گئے، اور بہت خونریزی قتل و عام ہوا. اور اس کے بعد وہ دیکھیں نا، میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے، چودھری شجاعت صاحب وزیر داخلہ تھے، اس کے بعد ان کا بھی بیان ریکارڈ پر ہے، ٹی وی پہ انٹرویو ان کا کہا تھا کہ کئی ہزار ایم کیو ایم کے نوجوانوں کو انہوں نے لے جا کے مارگلہ کی پہاڑیوں میں قتل کرا دیا تھا، مطلب انکاؤنٹر میں مار دیا تھا. الطاف حسین صاحب بہرحال ان کی ایک آواز تھی کراچی کی، اور کراچی کے نفس ان کا ہاتھ تھا، اور لوگ ان کو مطلب کہ حقیقت یہ کہ ان کے نام پہ ووٹ لوگوں کو دیتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور اس کے بعد وہ چلے گئے یا بھیج دیے گئے، جو بھی حالات ہوئے ہوں مجھے اس کا ٹھیک سے پتہ نہیں ہے، لیکن ان کے جانے سے نقصان بڑا ہوا. کراچی میں آپ یہ دیکھیں، یہ بدقسمت شہر ہے میں آؤٹ سے، کہ جس پر اس کی انتظامیہ پہ، اس کی پولیس پر
مطلب کراچی کے لوگ نہیں ہیں. اور غیر مقامی انتظامیہ، غیر مقامی پولیس کیوں آپ کی اور اس شہر کی خیرخواہ ہوگی؟ ظاہر وہ اپنے خاص مقصد کے لیے آتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اچھا، اب یہی حال پی ٹی آئی کے بھی ہوا. پی ٹی آئی میں لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، بلکہ ان سے مجھے امید تھی تھوڑی سی کہ یہ کچھ کریں گے. ان کو اور اتنی تعداد میں ووٹ کراچی والوں نے دیے یا دلوائے گئے، آئی ڈونٹ نو. بہرحال میں تو اتنا کہوں گا کہ میرے ساتھ جو ہوا واقعہ میں بتا سکتا ہوں. وہ میں یہاں ڈیفینس سوسائٹی میں رہتا ہوں پچھلے 27-28 سال سے، اور میرے بچے یہیں پڑھے ہوئے بڑے ہوئے سب کچھ ہے. اور میرا ہمیشہ ووٹ پڑتا تھا یہاں پر. یہاں نیوی کا ایک اسکول ہے پینس شفا کے پاس، میں ہمیشہ وہاں جا کے ووٹ ڈالتا تھا. 2018 کے الیکشن میں نے الیکشن سے پہلے کچھ وہ جیسے ہوتا کہ اپنا ووٹ چیک کریں کہاں ہیں، تو میں نے وہ چیک کیا تو میرا معلوم ہے میرا ووٹ تھا سرجانی ٹاؤن میں. میں بڑا حیران کہ میں تو یہاں سے کبھی گیا نہیں ہوں، میں یہیں رہتا ہوں، میرے بچے یہیں پلے بڑے، ہمیں ہر سال یہیں ووٹ دیتے، میرا وہاں ووٹ وہاں کیسے چلا گیا؟ تو بہرحال یہ کہ اب یہ تو میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، سنا سنایا نہیں بتا رہا، اپنے اوپر ہوا ہے. تو ایسا نہ معلوم کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا. تو بہرحال یہ کہ جو کچھ بھی ہوا، حالات ہوئے ہوں، میں نہیں کہہ سکتا کہ بہرحال پی ٹی آئی کو کراچی سے وہ ساری نشستیں ان کی جھولی میں ڈال دی گئیں. اور اگر وہ کام کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ویکیوم تھا کراچی میں، سیاسی ویکیوم بہت بڑا تھا، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کیش کر سکتی تھی، اور دیٹ واز دا گولڈن چانس فار دیم، جس کو شاید انہوں نے نہیں کیا. اور عمران خان صاحب کراچی سے جیتے، لیکن کراچی ایک رات بھی نہیں رکے آگے وہ. اور اس ویکیوم کو اگر وہ پورا کر لیتے اور کراچی کے لیے کچھ کر دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی ان کا ہو سکتا تھا. دیکھیے عمران خان کو آپ مائنس تو نہیں کر سکتے. بہرحال کچھ بھی کہہ لیں آپ، ان کا ایک ووٹ بینک تو ہے. اور مجھے تو بڑی اچھی امیدیں تھیں ان سے کہ ایک نوجوان طبقہ ان کے ساتھ ہے اور شاید اچھا کچھ ہو جائے، لیکن بڑی مایوسی ہوئی. اور عمران خان کو پھر بھی آپ مائنس نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں نا، جس طریقے سے پارٹی میں ان کے لوگ لائے گئے تھے جہازوں میں بھر کے، ویسے ہی چلے گئے وہ. تو اس میں شکوہ یا وہ سیاسی طور پہ انہوں نے کوئی کام کیا نہیں. یا جیسے کراچی پورا شہر ان کو مل گیا تھا، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، کراچی پورا شہر ان کو مل گیا تھا. اس پہ اگر صرف اسی پہ فوکس کر لیتے وہ، ایک شہر کو ہی بنا لیتے وہ، تو ہم پولیس پارٹی سے تو شاید میں امید نہیں رکھ رہا ہوں میں، اس لیے کہ ان کا ایجنڈا شاید انٹیریئر سے زیادہ ان کو وہ سوٹ کرتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ ان کا بیس ہے. لیکن کراچی والوں کا دل تو کسی نے جیتا ہی نہیں. دیکھیے کراچی ایک عجیب بدقسمت سا شہر ہے، اس نے ہر ایک کو ووٹ دیا ہے. انہوں نے اظہر خان کو بھی ووٹ دیا کراچی والوں نے، کراچی والوں نے شہباز خان مزاری کو بھی ووٹ دیا ہے، کراچی والوں نے غیر مقامی اور غیر مطلب دوسری زبان بولنے والوں کو بھی ووٹ دیا ہے. کراچی نے ہمیشہ اپنا دامن وسیع کیا ہے. اور لیکن کراچی کے لیے کسی نے کوئی کام نہیں کیا. جماعت اسلامی کو کراچی نے ہمیشہ جتایا. انہوں نے ووٹ کراچی سے لیے، بات کی ہے کہ جب انہوں نے کراچی کی بتایا کہ ہم تو پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو کراچی کو کسی نے نہیں سنبھالا. اب حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں، بڑی اچھی تقریریں کر رہے ہیں، بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بات وہی آتی ہے کہ وہ پھر افغانوں کو بھی شہریت دینے کو تیار ہیں. اور مطلب وہ پھر کراچی کی بات نہیں ہے. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ کراچی کے لیے کوئی مخلص ہے. پیپلز پارٹی سے اگر آپ امید لگائیں کہ کراچی کے لیے بہت کچھ کر جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں. یہ نہیں کریں گے. لوگ کریں گے شاید کچھ کاسمیٹک کرتے ہیں تو کرتے ہیں، لیکن نہیں. دوسری جماعت پی ٹی آئی کو بھی پورا مینڈیٹ دے دیا، انکنڈیشنل کچھ نہیں کیا انہوں نے. نواز شریف کو بھی ہمیشہ مطلب کہ ہمیشہ تو نہیں لیکن اکثریت میں مطلب کبھی ان کے ساتھ کولیشن ہوتا رہا ہے. اور انہوں نے انہی کے زمانے میں کراچی میں ایکشن بھی ہوا، جو آپریشن ہوا تھا انہی کے زمانے میں ہوا تھا، نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہوا تھا، جبکہ انہوں نے گارنٹی دی تھی کہ آپ کے خلاف نہیں ہوگا یہ. تو میں نہیں سمجھتا کراچی کا کوئی مخلص ہے. اب وہ وعدے کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، الیکشن کے ووٹ لینے کے لیے سب کچھ کر لیں، سب کچھ صحیح. اب وہ ابھی پچھلے دنوں کہا ہے انہوں نے، شہباز شریف صاحب نے کہ جی شہباز شریف نے کہا تھا کہ یہ جو موٹر وے یہ کون سی وہ ہے
ऑरेंज लाइन पहले कराची में बननी चाहिए थी, तो भाई क्यों नहीं बनाया आपने? अब आप क्यों कह रहे हैं ये बात को? और नहीं बनाएंगे लोग। देखिए कराची वो शहर जो 50 साल पहले यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी था, डबल डेकर बस भी थी, ट्राम भी थी, और वो भी थी सर्कुलर रेलवे। ये शहर पीछे गया है, मैं तो कहता हूँ तरक्की माकूस हुई है ये, बजाय इसके आगे जाता। आज हमारे मतलब कराची में जो जिस शहर में सब कुछ था, आज वहाँ लोग चिंची और छतों पे बस की सफ़र कर रहे हैं। ये अलमिया है ये। इस शहर से सबने कमाया, कराची के वसाइल से सबको दिलचस्पी है, मसाइल से किसी को दिलचस्पी नहीं है। और कराची में मैं फिर एक दफ़ा ये कहूँगा कि मतलब कि कराची वाले बहुत सोच समझ के वोट दें इस मरतबा। सारे पत्ते आजमाए हुए हैं, चाहे वो ना मुस्लिम लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या PTI हो या जमात इस्लामी, तो खैर कभी इतनी तादाद में ना मिली है और ना मिलेगी कि, लेकिन ये कि बस सोच समझ के वोट दें। और अगर फिर मैं कहूँगा तमाम तर अख्तलाफात के बावजूद, तमाम तर कमी के बावजूद, तमाम तर उसके बावजूद कि अगर कराची का कोई काम करेगा तो वो कराची वाले ही करेंगे।